انتظار نہیں کراؤں گی. میرے معزز مہمان اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں, وہ بھی شاید سوچیں گے, مگر آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ٹیک کیئر آف دیز تھنگس جو میری رسپانسبلٹیز ہیں. جناب جلیل الرحمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر, میرے پاس الفاظ نہیں. یس اٹ از اے بگ سرپرائز کہ میں نے آپ کو دیکھا, آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. میں چاہتی تھی, مگر مجھے پتہ ہے کہ جب آپ ٹریولر کے طور پہ کینیڈا میں آتے ہیں تو بہت ساری لمیٹیشنز ہوا کرتی ہیں, اور میں بھی اسٹوڈیو میں پھنسی ہوئی تھی. آئی کوڈ ناٹ ہیو گون آؤٹ. سر آپ کا بہت شکریہ اینڈ ویلکم ٹو ساز و آواز. میں السلام علیکم پیش کرتا ہوں آپ کے تمام ناظرین کو اور سامعین کو, اور میرے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں آیا ہوں. آپ کو میں نے فون کیا, آپ سے آپ کا حال احوال پوچھا, اور آپ نے مجھے بتایا کہ آج کی یہ 2 ہاٹ ٹاپک ہیں, تو آئی ڈیسائیڈڈ ٹو جوائن یو. جی سر, کیونکہ سر میں آپ کو ہمیشہ کوشش یہی ہوئی کہ ذرا میں نے نیوز کو کور کر لینا تھا. ہمارے میں ڈویژن ہو چکی ہے, کوئی انسان کسی لحاظ سے خبر کو لیتا ہے. آپ کتنے عرصے سے ہماری عدالتوں کی رپورٹنگ کر رہے ہیں؟ یہ میں نے رپورٹنگ تو غالباً جو میری بیٹ جو تھی اس میں تمام اپوزیشن سیاسی جماعتیں تھیں, مذہبی جماعتیں تھیں, اور پلس ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, کیونکہ اس دور میں ایک کانسٹیٹیوشنل بریک اپ آف دا مشینری بہت ہوتا تھا, اور اب بھی ہو رہا ہے, آپ کے سامنے ہی ہے. جی سر. اب ذرا اس کا طریقہ کار بدل گیا ہے. پہلے آئین کا آرٹیکل 58(2) بھی تھا, جس کے تحت پریزیڈنٹ کو پاور تھی کہ وہ جب چاہے اور جب یہ سمجھے کہ مشینری آف دا گورنمنٹ از ناٹ بینگ رن ان اکارڈنس ود دی کانسٹیٹیوشن, تو ہی کین ڈیزالو دی اسمبلیز اینڈ ڈسمس دی گورنمنٹ. لیکن اب وہ جو کلاز تھی وہ ختم کر دی گئی. اب وہ کلاز موجود نہیں ہے. پہلے تمام پاورز پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس تھیں. ہی واز دا علی نال, ہی واز دا چیف ایگزیکٹو. اب یہ پاورز پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہیں, اور پارلیمانی نظام میں گورنمنٹ ہے ہمارا. لیکن آپ دیکھیں کہ, اور یہ اس میں مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں کہ پرائم منسٹر سے بھی بڑھ کے ایک ہستی ہے. آپ کو پتہ ہے کون ہستی ہے؟ فیلڈ مارشل صاحب ہیں جی, جنرل عاصم منیر صاحب. آپ دیکھیں کوئی بھی فارن ٹور ہے, ہی از دیئر. کوئی اہم ابھی بھی تشریف لا رہے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان ود عاصم منیر صاحب, ساتھ آ رہے ہیں. جی جی, وہ ساتھ آ رہے ہیں. تو یہ نظام چلتا ہے. اور کیونکہ میں نے بڑی بیٹیں کی ہیں, ساری بیٹس کی ہیں, گورنمنٹ کو کور کیا, اسمبلیز کو کور کیا, رولنگ پارٹی کو کور کیا, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ایز اے پرائم منسٹر کور کیا, نواز شریف صاحب کو ایز اے اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کور کیا. تو اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہ سمجھتے تھے اخبارات والے کہ میرے سے بہتر کوئی رپورٹنگ شاید نہیں کر پائے گا, تو اس لیے انہوں نے مجھے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بھی دیا ہوا تھا. تو اس سلسلے میں نے تقریباً 30-35 سال ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کی کوریج کی ہے. اور یہ جو توہین عدالت کا معاملہ ہے, جو کہ سر میں کوٹ اینڈ کوٹس میں پہلے ان ورڈز کو ریپیٹ کرتی ہوں, اور یہ جو محترمہ شیریں مزاری صاحبہ تھیں, مارنگ بلوچ کو ECL میں سے ان کا نام نکالنے کے حوالے سے عدالت میں موجود تھیں, اور عدالت جو تھی انڈر چیف جسٹس جناب ڈوگر, سرفراز ڈوگر کے انڈر یہ عدالت کام کر رہی تھی. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی اور ان کے ہسبینڈ بھی ہیں, جناب ہادی صاحب بھی وہاں موجود تھے, جس میں جسٹس ڈوگر کو اعتراض تھا کہ شیریں مزاری اس بات چیت کے بعد, ظاہر باہر آپ اخباروں والے رپورٹرز کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جا کے ان کو بیان دے دیتی ہیں, بلکہ چیف جسٹس بھی ظاہر تو کسی کو بھی نہیں بیان دیتے. تو ان کا خیال تھا کہ یہ باہر بیان کرتی ہیں. انہوں نے مجھے عامر تک کا لفظ کہا, آئی مین یہ میرے اسٹوڈیو والا عامر نہیں, یعنی ہی از اے ڈکٹیٹر. Prime Minister, President of America is proud to say that he is a dictator. تو I don't know Justice ڈوگر کو کیا پرابلم ہوئی, سرفراز ڈوگر کو. تو انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو قانون کی, آئین کی بے حرمتی کرنے کا ان کے اگینسٹ کیس کیا جائے. شیریں مزاری نے جب اس پہ جواب دیا تو یہاں being a woman I am definitely, it is very offensive. انہوں نے جواب دیا
ہادی صاحب اسے سمجھائیے، ایک دن اگر میں نے اسے پکڑ لیا تو، اور میرا خیال ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرنے کے بارے میں یا کسی کو سیکشل ہراسمنٹ کے بارے میں بات کرے تو nip the evil in the bud. The government and authorities must have taken an action. اب انہوں نے کہا کہ آج انہوں نے کیس بھی دائر کر دیا سیکشل ہراسمنٹ کا. اٹس اے بگ ڈیپ ڈیل. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ اور دوسرا جو جسٹس سمن رفت ہیں ان کو جسٹس ڈوگر نے کیوں نکال دیا ہے؟ میں وہ نیوز اس کو آپ کور کر لیں، میں وہ نیوز پھر آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کرتی ہوں. اس میں ایسا ہے کہ دیکھیں، یہ عدالت میں بحیثیت لیٹیگنٹ کے پیش ہونا یا ایکیوزڈ پرسن کے طور پہ پیش ہونا اور بعد میں سنگل جج ہے یا فل بینچ ہے یا فل کورٹ لگی ہوئی ہے باہر آ کے کیس کے حوالے سے کوئی اپنے تاثرات بیان کرنا، وہ تو ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے. لیکن یہ جو ہمارے فاضل جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے جو الفاظ رپورٹ ہوئے ہیں، یہ میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں. میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. میں آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حکومت نے اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور حکومت کو ڈسمس کر دیا، اور اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں میاں محبوب احمد صاحب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 1990 کی بات ہے جی. تو فل بینچ بنا ہیڈڈ بائی میاں محبوب احمد، اور اس میں سردار محمد ڈوگر صاحب تھے، ملک قیوم احمد صاحب تھے. تو سردار محمد ڈوگر صاحب کی جب ایلیویشن ہوئی ایز اے جج لاہور ہائی کورٹ، تو ان دنوں میں پاکستان کے جو سابق ریٹائرڈ چیف جسٹس AR کارنیلیس تھے، وہ لاہور کے فلیٹیز ہوٹل میں انہوں نے ایک کمرہ لیا ہوا تھا. وہیں پہ وہ قیام پذیر تھے، وہیں پہ ان کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا سب کچھ ہوٹل سے ہی کھاتے تھے. جو ان کا اپنا گھر نہیں تھا؟ گھر نہیں تھا جی ان کا. اور یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی گاڑی نہیں تھی، کوئی نوکر نہیں تھا. تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اور اس جیسا چیف جسٹس ایماندار. اس کے بعد وہ جو دوسرے تھے بھگوان داس، ٹھیک ہے جی، اور یہ دونوں ہی نان مسلم تھے. یہ ہمارے لیے کم از کم بڑی افسوس کی بات ہے. تو AR کارنیلیس کو کچھ وکلا ان کی تیمارداری کرنے گئے، اور تیمارداری کے حوالے سے مجھے یاد آیا کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ بیمار پڑے ہیں فلیٹیز ہوٹل میں، تو اس وقت میرے دوست تھے رانا اعجاز احمد خان، وہ بعد میں منسٹر بھی بنے، ایڈوائزر بھی بنے. تو میں نے انہیں کہا یار یہ پاکستان کے ایک سابق چیف جسٹس بڑی بے یار و مددگار پڑے ہیں، کچھ ان کا خیال کیا جائے. تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کی، وہ بھی جسٹس میاں محبوب احمد صاحب کے پاس لگی. تو اس پھر پٹیشن کے اوپر گورنمنٹ کو ہوش آیا اور ان کو ضروری جو بھی ان کی ہیلپ کرنی تھی یا ان کی تیمارداری یا اچھی ٹریٹمنٹ، میڈیکل ٹریٹمنٹ کرنی تھی، وہ کی گئی. تو ان دنوں میں جب کچھ نئے وکلا اور ججز میں سے کچھ افراد کو ایلیویٹ کیا گیا، تو AR کارنیلیس صاحب نے ایک وکیل صاحب سے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ کن کن افراد کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنایا گیا ہے. تو ایک ہمارے کسی مہربان نے کہا جی کہ ایک سردار محمد ڈوگر صاحب ہیں، وہ بھی جج بن گئے ہیں. تو انہوں نے فوری یہ کامنٹ پاس کیا، اور تاریخی ان کے الفاظ ہیں کہ سچ نیمز ہیو بین اپیئرنگ ان FIRs، کہ اس طرح کے نام تو سنگین وارداتوں میں جو مجرمانہ کارروائیاں ہوتی ہیں، جو سنگین جرائم ہوتے ہیں، اس طرح کے ملزمان کے نام ہوتے ہیں. اور سچ نیم ہیز بین ایلیویٹڈ، اور سچ اے پرسن، یا کہہ لیں کہ ڈوگر کے اوپر ان کو بڑا سرپرائز تھا جی. ہاں. تو بہرحال اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو چاہے جو مرضی بنا دے. ابھی بھی آپ دیکھیں somebody has approached, so this mean he was not
eligible for, and definitely اس کو elevation میں there are other things جنہوں نے رول پلے کیا تھا. یہ جس دور میں یہ پہلے ڈوگر صاحب جج بنے تھے اس دور میں تو کوئی سپریم جوڈیشل کونسل یا سپریم جوڈیشل نام کا کوئی ادارہ تھا ہی نہیں کہ جو سکروٹنی کرے کس کو جج بنانا ہے کس کو نہیں بنانا. گورنر صاحب ریکمینڈ کرتے تھے اور گورنر سے ریکمینڈ ہو کے وہ پہلے چیف جسٹس کنسرن کرتا تھا. چیف جسٹس کی ریکمینڈیشن جاتی تھی گورنر جو صوبے کا اور گورنر صاحب پریزیڈنٹ صاحب کو بھیج دیتے تھے, وہاں سے پرائم منسٹر اس کو نوٹیفائی کر دیتا تھا. تو یہ ساری جو ماضی کی اپائنٹمنٹس ہیں ان میں بہت اچھے جج صاحبان بھی ان کی تقرری کی گئی جنہوں نے تاریخ میں اپنا نام کمایا, اور بعض ایسے جج صاحبان تھے جنہوں نے عدل و انصاف کے نام کے اوپر اس عوام کے ساتھ بہت زیادہ کھلواڑ کیا, تھپا لگایا اور ٹھپا لگایا. انصاف کے نام پہ انہوں نے اپنے ضمیر کو فروخت کیا. اور ابھی جو سردار ڈوگر صاحب کے حوالے سے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ فل بینچ قومی اسمبلی کو توڑے جانے اور حکومت کو برطرف کرنے کے لیے کیس کی سماعت کر رہا تھا. یہ 5 ممبرس کس سال میں؟ یہی وہ جو 1990s 88 اور 90s میں جو اسمبلیز ڈیزالو کی گئی تھی. تو ایک چیمہ صاحب وکیل تھے, معذور تھے ایک بازو سے, تو انہوں نے ایک مسلینس اپلیکیشن دائر کر دی. ان کو بڑا شوق تھا کہ میرا نام کسی نہ کسی طرح اخبارات میں آئے. تو جب انہوں نے اپلیکیشن دی تو وہ اپلیکیشن اردو میں لکھی ہوئی تھی اور اس میں کافی قابل اعتراض باتیں تھیں. تو ڈوگر صاحب نے ان کو کہا کہ مینڈ یور لینگویج. تو وہ چیمہ صاحب تھے, وہ بھی جاڑ تھے, تو کہنے لگے جی میں نے بتائیں میں نے کیا لکھا, مجھے پڑھ کے سنائیں آپ. اب وہ جج صاحب پبلکلی اس کو پڑھنا نہیں چاہ رہے تھے, تو پھر انہوں نے اس کو کنٹمپٹ نوٹس دے دیا. جب وہ نہیں باز آئے چیمہ صاحب تو ان کو کنٹمپٹ نوٹس, توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا. بریک ہوئی, بریک میں وہ کونسل اب اس دنیا میں نہیں رہے, اللہ کریم ان کی مغفرت کرے. تو میرے پاس آئے, وہ کہنے لگے یار جلیل صاحب کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا یار اپنے ضمیر کے مطابق عدالت میں جا کے اپنی وضاحت کر دیں, اپنی صفائی دے دیں. تو وہ گئے تو میاں محبوب صاحب نے پوچھا ہاں بھئی اب آپ کیا کہتے ہیں, آپ انکنڈیشنل انکوالیفائڈ اپالوجی ٹینڈر کرتے ہیں یا نہیں. تو ڈوگر صاحب نے بھی ایک ریمارکس دے دیے. تو اس پہ چیمہ صاحب بالکل ہی پیدل ہو گئے, اس میں وہ ہائپر ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ ڈوگر صاحب آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد یہیں رہنا ہے اور میں نے بھی یہیں رہنا ہے, آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. تو ان کے یہ جو سٹیٹمنٹ تھی اس کونسل کی, اس وکیل کی, اس کے اوپر پھر فل بینچ نے ان کو 6 کاؤنٹ کے اوپر ان کو کنٹمپٹ آف کورٹ میں سزا دی, یعنی 6 ماہ 6 دفعہ. تو ہی واز سینٹ ٹو جیل. پھر 8-10 دن بعد آئے, پھر دوبارہ اپیل لگی ان کی, تو ہی فائنلی سرنڈرڈ ہمسیلف اینڈ ٹینڈرڈ انکنڈیشنل اپالوجی. اس کو معاف کر دیا گیا. لیکن یہ پہلا واقعہ تھا ڈوگر صاحب کا. اور دوسرا سرفراز ڈوگر صاحب, میری شکل تو دکھا دو ڈوگر صاحب کی, کیڑا بندہ ڈوگر صاحب. اچھا نکال کے دکھاتے ہیں. دوسرے جو سرفراز ڈوگر صاحب ہیں یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے, اور ایف آئی ایم ناٹ مسٹیکن ہی واز ان دی سینیارٹی لسٹ 6, 7, 8 نمبر پہ تھے, یا نیچے سے پک کیا, نیچے سے تھے. تو مینوورنگ کی گئی گورنمنٹ نے کی, اور ان کو پہلے ٹرانسفر کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ, اور پھر ان کو سینیارٹی دے دی گئی. سینیارٹی دینے کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے کم از کم 4 جج ناراض ہیں. دے آر ناٹ ہیپی. جسٹس سرفراز ڈوگر کی, سرفراز ڈوگر کی اسلام آباد کورٹ کے 4 ججز تو خفا ہیں ان کی, یعنی ہی واز ناٹ ایلیجیبل فار دس سینیورٹی. سے کہ کون سے ججز ہیں؟ ہی واز ناٹ ایلیجیبل, ہی واز ناٹ کوالیفائڈ ٹو دی مینر ہی واز فرسٹ ٹرانسفرڈ فرام لاہور ہائی کورٹ ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ. دین he was given the top seniority and then he was elevated as the Chief Justice اسلام آباد ہائی کورٹ. اس کو حلف دیا گیا. تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے.
اور یہ پتہ کتنی سیلری لے رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ بھی اسی گورنمنٹ کے دور میں ہوا ہے یہ پچھلے 2-2.5 سال کے اندر کہ پہلے جج کی تنخواہ 10-12 لاکھ تھی اور ان کو فیسلٹی بڑی تھی, ان کے گھر کے باہر سیکیورٹی ہوتی تھی, سیکیورٹی, ایک ڈرائیور, ایک نوکر, ایک گاڑی. اب یہ تقریباً 4-5-6 ماہ سے ان کی سیلریز ہو گئی ہیں 33 لاکھ کے قریب, 33 لاکھ 3.3 ملینس. اور پلس ان کو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ 2 سے 5 کروڑ کا قرضہ لے لیں اگر آپ نے گھر بنانا ہے. اور میرا خیال ہے اگر رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت اگر ان سے کہا جائے کہ کس کس جج نے یہ قرضہ لیا ہے اور نو انٹرسٹ پہ. اچھا, they don't give this information کہ کس کس نے جج نے لیا ہے. تو وہ میرا خیال ہے ہائی کورٹ کے اگر 30-35 جج ہیں تو ان میں سے 25 نے تو ضرور لیا ہوگا. اور دیکھیں نا 2 کروڑ میں تو گھر آ جاتا ہے. 2 کروڑ کا آپ گھر خریدیں یا 2 کروڑ اور ڈالیں, 4 کروڑ کا گھر خریدیں, اس کو رینٹ آؤٹ کر دیں اور قسطوں میں پیسے اتارتے رہیں. تو دس از ٹو می. پاکستان میں مشورہ دینے والے بھی بڑے کمال کے. ابھی ریسنٹلی میں ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی کہ جناب حسین حقانی صاحب واز ویری ٹائم کہ واز ان پاکستان ویری کلوز ٹو دا گورنمنٹ اتھارٹیز. تو انہوں نے جب میرا خیال زرداری صاحب کا دور تھا, انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو گھر کوئی نہیں ہے, انہوں نے اس کو ایک زمین دے دی. پھر وہ کسی نے کہا کہ بھئی اب میں پیسے اس کے اوپر بنانے کے لیے, حالانکہ بس ان کے پاس تھا, پھر انہوں نے کہا کہ اب اس پہ گھر بنانے کے لیے لون, تو کسی بڑے عقل مند آدمی نے مشورہ دیا تم ایک اور زمین لے لو, اس کو بیچ کے اس کے اوپر گھر بنا. حالانکہ ان کے پاس گھر تھا, دونوں پلاٹس پہ انہوں نے گھر نہیں بنایا, دونوں پلاٹس کو بیچا, اور ظاہر ہی ہیز آل ہز ایسٹس ابراڈ. تو وہاں مشورہ دینے والے بھی تو چیتا قسم کے لوگ ہیں. گھر اور پلاٹ کی آپ نے باتیں چھیڑ دیں, اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ ڈاکٹر نسیم حسن شاہ صاحب نے ایک ایفیڈیوٹ دیا کہ میرے پاس کوئی پلاٹ نہیں ہے. یہ بھٹو صاحب کے دور کی بات ہے. جی, اینڈ ہی واز گیون اے پلاٹ. آپ دیکھیں ان کا اسٹیٹس دیکھیں, اور واقعی ان کے پاس پلاٹ نہیں تھے. اب آگے چلیں, پلاٹوں کی آپ نے بات کی ہے. نواز شریف دور میں لاہور ہائی کورٹ کے تمام جج صاحبان کو پلاٹ دیے گئے, اور پلاٹوں کے اوپر ایک کیس پچھلے 30-35 سال سے ابھی تک پینڈنگ ہے. اللہ رحم کرے. کوئی جج اس فائل کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک نے پلاٹ لیا ہوا ہے. جی, کچا چھٹا کھٹے گا. اچھا, اب یہ میں آپ نے جسٹس ڈوگر کے بارے میں بات کی, اور آپ نے وہاں پہ 2 ہی نان مسلم ججز ہیں, چیف جسٹس تھے, ان دونوں کی ایمانداری کا بھی ذکر کیا. جسٹس ڈوگر کے بارے میں بھی آپ نے تفصیل سے ہمیں بتا دیا. جسٹس سمن رفت, اس کی بھی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتائیں, اور کیا وجہ ہے کہ جسٹس ڈوگر نے ان کو ہٹا دیا ہے؟ دیکھیں, وہ انہوں نے ایک تو بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جسٹس سمن رفت ہیز دا سیم پاورز وچ جسٹس سرفراز ڈوگر ہیز انڈر دی کانسٹیٹیوشن ایکسیپٹ دی ایڈمنسٹریٹو پاورز. وہ کیا ہے کہ کسی کو کوئی کیس الاٹ کرنا ہے یا وڈرا کرنا ہے. اس کے علاوہ ان کی کوئی پاورز جو ہیں اس کو وہ نہ کم کر سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ جو کوئی کیس ان کے پاس یا کوئی میٹر انڈر ایڈجوڈیکیشن تھا وہ واپس لے لیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ جو بھی فیصلہ ہونا تھا ان اکارڈنس ود لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ہونا تھا. اگر آپ یہ اب یہاں پہ میں تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی ہم نے شروع میں جب بات کی تھی کہ جسٹس سرفراز ڈوگر نے ایمان مزاری کو جو ایک لفظ کہا, میں کوٹ اینڈ کوٹس میں غلط نہ کہہ دوں, کہ ہادی جی اس کو, ہادی صاحب اس کو سمجھائیں, ایک دن اگر میں نے اسے پکڑ لیا تو کوشچن مارک. اب یہ سیکشل ہراسمنٹ کا کیس جو ایمان مزاری نے کیا, اس کو لک آفٹر کرنا تھا سمن رفت نے, اور سمن رفت کی جانب سے ایمان مزاری کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف دائر شکایت پر نوٹس لینے کے بعد سرفراز ڈوگر نے, یعنی اس کا مطلب ہے ہی از ناخدا اس زمین کے اوپر, کہ ہی ڈزنٹ وانٹ سمن رفت کو کہ وہ, اور انہوں نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا. اس کو بتائیے گا کہ کیا ہوگا.
کیونکہ انہوں نے ایمان مزاری کو یہ بھی تھریٹ کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں توہین عدالت کا نوٹس بھی دوں گا. دس اپیئرز ٹو بی اے پرسنل وینڈیٹا اور پرسنل وکٹمائزیشن. اور ایک یونیورسل میکسم ہے وہ یہ ہے کہ نو ون شوڈ بی جج آف ہز اون کاز. اگر ہمارے فاضل چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو ان کے رویے پہ کوئی اعتراض تھا تو اس کا بہتر تھا کہ وہ کیس کسی اور بینچ کے پاس ٹرانسفر کر دیتے. لیکن اب یہ جو جس طرح سے ان کا یہ جو مگر اگر وہ اتنے آنیسٹ تھے تو ہی وڈ ہیو لیٹ اٹ گو. پانی کا پانی دودھ کا دودھ ہو جاتا. ایگزیکٹلی. تو اسی طرح یہ جو ہے نا یہ کہ کیس بھی میں نے سننا ہے اور جو گورنمنٹ کے خلاف کیسز آئیں گے. اب افسوس کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ جسٹس رفعت کو جو ہٹایا گیا, میں کوٹ ان کوٹس میں شیئر کرتی ہوں, جسٹس سمن رفعت امتیاز کو شکایت درج کرانے کے چند گھنٹوں کے بعد من مانی اور بدنیتی سے مجاز اتھارٹی کے طور پر ہٹا دیا گیا. یعنی کہ وہ جسٹس انہوں نے اپنی ریزرویشنز کہ شی از ناٹ این ایلیجیبل پرسن, یہ اپنی من مرضی کرتی ہیں اور بدنیت جسٹس ہے. ہاؤ اٹ از پاسبل؟ یو سیڈ دے ہیو ایکول رائٹس. یہ میرا خیال ہے ابھی کلیئر نہیں ہوئی ہٹانے والی بات, کیونکہ وہ تو کانسٹیٹیوشن میں ایک طریقہ کار ہے, دیر از اے میکانزم کہ ہاؤ اے جج کین بی ریمووڈ. ان کو صرف وہ جو اس کیس کی حد تک ہے, اس کیس کی سماعت کی حد تک ہے وہ ہے, باقی ان کو ہٹانا تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ جائے گا. وہاں پہ پھر جو موسٹ سینئر ججز ہوں گے وہ بیٹھیں گے, دین دے ول ڈیسائڈ. اٹس اے ویری اسٹرینج. میں ڈان کے لحاظ سے اگر آپ کے ساتھ کروں تو ڈان نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مختلف شعبہ جات رجسٹرار آفس, ڈسپیچ برانچ, ممبر انسپیکشن ٹیم نے ان کی شکایت کو مجاز اتھارٹی تک پہنچانے سے انکار کر دیا گیا ہے. اور مطلب اٹس ویری کمپلیکیٹڈ. میرا خیال ہے ہر آدمی پھنسا ہوا ہے اس ملک میں. یہ تو گارنٹی ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا, اٹ پرووائڈس ایکول پروٹیکشن آف لا. نو ون should be allowed to do that which the law does not allow him to do so. اب جب آرٹیکل 4 یعنی پروٹیکشن آف لا, ایکوالٹی آف لا ہے, تو میرا تو یہ رائٹ ہے کہ اگر مجھے کسی جج سے کوئی اختلاف ہے, کوئی اس کے رویے سے تکلیف ہے, یا وہ جج باعث ہے, تو کیا میں اپنی آواز نہیں اٹھا سکتا؟ حضرت عمر بن خطاب کو اگر کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ چادر کہاں سے آئی ہے, یہ کون سا انصاف کر رہے ہو, تو یہ کون ہیں, یہ کون لوگ ہیں, یہ تو آنے جانے والے لوگ ہیں, آج ہیں کل پتہ نہیں ہیں کہ نہیں. تو یہ دس از ویری انفارچونیٹ. اور ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سچ بولنا یا کسی فیصلے کے اوپر فیئر کمنٹس پاس کرنا, تو دیز تھنگ ڈز ناٹ اماؤنٹ ٹو دی کنٹیمپٹ آف کورٹ. کنٹیمپٹ آف کورٹ میں یہ ایسا نہیں ہے. اگر پھر بھی دی آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ he considers that some contempt has been committed by Iman Mazari, he should refer this matter at least to a full bench, at least comprising of 3 judges. ان کے پاس ریفر کر دیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بہت شکریہ سر آپ کا. اچھا یہ بھی بات ہماری مکمل ہو گئی. ابھی آپ سے جو یہ اگلا ایک معاملہ ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی, یہ بڑی عجیب سی بات لگی کہ جسٹس بابر ستار کی ایک تو میں ریپوٹیشن آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. آئی واز سرپرائز کہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ریٹائرڈ جنرل حفیظ الرحمان ہیں ان کو ہٹانے کا فیصلہ دیا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے عہدے سے ہٹانے کے لیے اسامہ خلجی کی درخواست تھی. عہدہ چھوڑنے کا بھی فوری طور پہ ان کو کہا گیا, اور کہا گیا کہ پہلے ان کو کمیشن کا ایک ممبر مقرر کیا گیا تھا, اور پھر کمیشن کے ممبر مقرر کرنے کے بعد ان کو چیئرمین بنا دیا گیا. تمام کے تمام جو قوانین اور ضوابط تھے ان کو بلڈوز کیا گیا. ناؤ انہوں نے عدالت نے لکھا ہے کہ چیئرمین پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جناب ریٹائرڈ جنرل صاحب کی تعیناتی قانونی طور پر درست نہیں, لہٰذا چیئرمین کو عہدے سے ہٹایا جائے. اور اس کا مقصد ہے کہ اس کے پیچھے جو سپریم پاور تھی ٹو پٹ جنرل صاحب ان دیٹ پوزیشن وہ کوئی بہت اسٹرانگ تھی.
یہ تو ایک روز روشن کی طرح حقیقت ہے کہ پاکستان میں تقریباً 400 to 450 جو کی پوسٹ ہیں ان کے اوپر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کہ ریٹائرڈ ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کے اوپر بڑے سنگین کرپشن کے الزامات تھے، بٹ ڈسپائٹ آل دس دے آر اسٹل ہولڈنگ دی کی پوسٹ ان پاکستان. اور اس میں بہت سارے آفیسز ہیں جی، ایک نہیں، چیئرمین وابڈا دیکھ لیں، اور ریٹائرڈ ایڈمرل ایک تھے، ان کے اوپر اربوں روپے کرپشن کا الزام تھا، ان کو بھی کلین چٹ مل گئی. اور اسی طرح یہ جو آپ نے پی ٹی اے کی مثال دی ہے، تو یہاں پہ بھی ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اپائنٹمنٹ ہے اس کی جو ایکٹ کے بیچ میں جس بھی ڈپارٹمنٹ کا ایکٹ ہے یا رولز آف بزنس ہیں، اس میں جو کوالیفیکیشن ہے، جو میرٹ ہے، میرٹ کے اوپر اپائنٹمنٹ ہونی چاہیے. تو اگر بابر ستار صاحب نے کسی اپائنٹمنٹ کو انڈو کیا ہے اور گورنمنٹ بابر ستار صاحب کی ریپوٹیشن، جی تو بابر ستار ایک سٹار اپنے از اے آنریبل جج، از اے آنریبل جج، ویری کمپیٹنٹ جج، ویری آنیسٹ جج. اچھا، اس کے بارے میں چھان بین کرنا جی کہ اس کی ڈیول نیشنلٹی ہے یا اس کے ایسٹس اتنے ہیں، بھائی وہ تو جتنی ابھی اس کی اگر 30-33 لاکھ سیلری ہے تو وہ 50 سے 1 کروڑ روپیہ ماہانہ اس کی ایک پریکٹس تھی. تو وہ اگر آج چھوڑے گا تو اس تنخواہ سے زیادہ کمائے گا، 4 گنا زیادہ کمائے گا. تو وہ ہی واز کمپیٹنٹ جج، ویری کمپیٹنٹ، ویری آنیسٹ. تو ایسے جو جج صاحبان ہیں جن کی انٹیگریٹی بیانڈ ڈاؤٹ ہے، they should continue اور their judgment there was should a be honored. time کہ از خود نوٹس لے لیا جاتا تھا. مجھے حیرت ہے کہ جسٹس ڈوگر نے جو یہ حرکت کی، جو ورڈز استعمال کیے، دیز آر ناٹ اپروپریٹ ورڈز، اور اگر آپ کے اعلیٰ لوگ یہ استعمال کریں گے تو وہ جو غریب طبقہ ہے وہ تو ان الفاظ کو بڑے آسانی سے استعمال کرے گا. تو از دیر اینی بڈی ہو کین ٹیک نوٹس؟ اور مجھے لگتا ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ بھی ختم کر دیا تھا از خود نوٹس. از خود نوٹس صرف سپریم کورٹ لے سکتی ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن. پہلے لاہور ہائی کورٹ اور باقی پروونشل ہائی کورٹ لے لیتے تھے، لیکن اب اس کے اوپر ان کو اجازت نہیں ہے کہ یہ سو موٹو لیں. کیا لگتا ہے آپ کو پاکستان کے لحاظ سے؟ بائی دا وے میں آپ کے ساتھ یہاں ایک دو چیزیں جب ہیں، جناب جلیل الرحمان صاحب موجود ہیں. دنیا پوری میں اس وقت کیوس ہے، پوری دنیا میں اگر اس وقت کیوس ہے. پاکستان سے پریزیڈنٹ آف پاکستان اور فیلڈ مارشل تشریف لا رہے ہیں امریکہ میں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے وہ تمام ججز جو کہ رائٹسٹ ہیں، لیفٹسٹ یعنی ڈیموکریٹس ہیں یا جن کا جھکاؤ تھوڑا لبرلزم کی طرف ہے، ان تمام کے اگینسٹ ایکشن لینے کا فیصلہ کیا. آج جب وہ امریکہ انگلینڈ روانہ ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک جو صحافی ہے اس کو باقاعدہ بتایا کہ ABC کو جب جرمانہ کیا تھا تو تمہیں بھی جرمانہ ہونا چاہیے. ان کو انہوں نے ٹیررسٹ گروپس میں لے کے آج اگر نیو یارک ٹائمز کی بات کرتے ہیں تو نیو یارک ٹائمز کے اوپر ہرجانہ الٹیمیٹلی داخل کر دیا گیا. اٹارنی جنرل جو ہیں امریکہ کی پام بانڈی، انہوں نے ٹویٹر کے اوپر، ایکس کے اوپر لکھا ہے کہ ریڈیکل لیفٹ اینی بڈی ہو از اگینسٹ دس گورنمنٹ، اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ دے آر ریڈیکل. انہوں نے کہا ریڈیکل لیفٹ نے دھمکیوں، قتل کی کالز اور سیاسی تشدد کو معمول بنایا ہے. کسی کے قتل کی کال دینا، کانگریس ممبرز کو ٹارگٹ بنانا، اور ذرائع کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ آف امریکہ اسی ہفتے میں جتنی بھی لبرل تنظیمیں ہیں، جتنی بھی جو لیفٹسٹ پارٹیز ہیں ڈیموکریٹ سے متعلق، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ اخباریں ہیں، ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، اب CNN کا بھی تک نام نہیں آیا، لیکن CNN کا بھی نام آئے گا. انہوں نے ٹرمپ نے اس ہفتے لبرل تنظیموں کے خلاف اقدامات شروع کر سکتے ہیں. کچھ گروپ کو دہشت گرد قرار دینے کا بھی انہوں نے نام دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ریکیٹرنگ کے الزامات لگائے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ اتنا انتہائی ریڈیکل گروپ ہے اور وہ قتل کر کے بچ نکلتے ہیں. یہ میڈیا کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. اور اگر پاکستان میں یہ کچھ ہے،
تو میرا خیال ہے اب عام عوام کو تو بالکل ہی بے حال کر دیا گیا. ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ نے بات کی ہے، اور ٹرمپ صاحب کے ساتھ مجھے نواز شریف صاحب یاد آ رہے ہیں کہ دونوں میں کافی قدریں مشترک ہیں. دونوں اپنی مرضی کا امپائر ہو تو کھیلتے ہیں، الیکشن بھی لڑتے ہیں تو اپنی مرضی کا امپائر ہونا چاہیے. آپ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ ریسلنگ کرتا تھا اور اس میں فاؤل پلے کرتا تھا، یہ تو ریکارڈ کی بات ہے. پھر ابھی یہ جب دوسری ٹرم کے لیے آئے تو اس سے پہلے ایک ججمنٹ آئی، امریکن کورٹ کی ججمنٹ آئی، جس کو انہوں نے کہا جی کہ میں تو نہیں یہ مانتا. ابھی ان کے ایک اور کیس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے امیونٹی ملنی چاہیے بیکاز آئی ایم دا پریزیڈنٹ، اور وہ 81 ایئرس کی عورت ہے. اب وہ بھی سیکشول ہراسمنٹ کا کیس ہے. شی واز 65 ایٹ دا ٹائم جب یہ سیکشول ہراسمنٹ کا واقعہ ہوا تھا، مگر عدالت نے ان کو نہیں دی. مگر آپ امیجن کیجئے گا کہ اب تک جتنے کیسز میں ان کو چھوٹی عدالتوں نے، چاہے وہ آئس سے متعلق ہے، چاہے وہ ڈاج سے متعلق ہے، چاہے وہ امیگرینٹس کی ڈیپوٹیشن کی بات ہو، چاہے وہ جتنے انہوں نے یہ نوٹسز جاری کیے ہیں ان سے متعلق بات ہو، یا جتنے لوگوں کو فائر کیا ہے، تو سپریم کورٹ نے ان کو باعزت بری کر دیا. آپا جو امیونٹی ہے وہ کرمنل ایکٹ میں نہیں ہوگی، یہ آپ پیش نظر رکھیں. اس میں ٹولی کیا ہے جی، یہ ان کا جو ایک امریکن پریزیڈنٹ تھا جس کے اوپر ایک وہ کیس بنا تھا خواتین کے ساتھ سیکسول یس بل کلنٹن. ہاں جی، تو اس کو اقتدار چھوڑنا پڑا. تب اتنی پولرائزیشن نہیں تھی. اگر ٹرمپ ایز اے پریزیڈنٹ آف امریکہ کوئی آرڈر پاس کرتا ہے اس کو مار دو، اس کو یہ کر دو، تو یہاں تو اس کو چھوٹ حاصل ہے. لیکن جہاں اس کی ذات کسی کرمنل ایکٹ میں انوالو ہوگی تو وہاں اس کو کوئی عدالت چھوڑ نہیں دے گی. بہت شکریہ جناب جلیل الرحمان صاحب. میں آپ کی احترام کے ساتھ اس سے اختلاف ضرور کرتی ہوں. آپ دیکھیے گا کہ پریزیڈنٹ اور اس کی فیملی ڈائریکٹلی، چاہے وہ بانڈز کی بات کر لیں، چاہے یہ جو آپ کی کرپٹو کوائنس ہیں ان کی بات کر لیں، دے آر ڈائریکٹلی انوالو. یقیناً اس میں جو بینیفٹس کی بات کی جا رہی ہے، دے آر ٹیکنگ ڈائریکٹ ایڈوانٹیج آف دیٹ. بٹ آئی بلیو سو جتنا آپ کا ایون آپ بہت سے لوگوں نے اسٹاکس میں پیسہ بنایا تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اوپنلی یہ کہہ دیا تھا اٹ واز اے لاس آف امیریکا، بٹ نو بڈی کوڈ ٹیک اینی ایکشن آن اٹ. سن رہے ہیں آپ پروگرام ساز آواز میں آپ کے ساتھ عارف مظفر. چند اسپانسرز ول کم بیک.